اور ہماری صرف اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہی بات ہوتی تھی، اور پھر جو ہماری دوستی تھی وہ نہ جانے کب پیار میں بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا. پھر اس نے مجھے بہت بڑے خواب دکھائے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تم میرے پاس آ جاؤ اپنی فیملی وغیرہ کو چھوڑ کے، تو ہم شادی کر لیں گے یہاں پر. اسی لڑکے نے مجھے کہا تھا کہ گھر سے کوئی زیور اور پیسے وغیرہ لے آنا، ہمارے کام آئیں گے وہ. تو میں نے مما وغیرہ کا سیٹ وغیرہ تھا 10-16 سونا میں نے لیا. اس کے بعد 5 سے 6 لاکھ تھے وہ میں نے لیے، اور کچھ ضروری چیزیں لی، اور پھر میں گھر چھوڑ کے چلے گئی. وہاں جب میں پہنچی وہاں پہ وہ مجھے ریسیو نہیں کرنے آیا. میں نے کافی کالس وغیرہ کی، میسیجز کیے. پہلے تو اس نے کال وغیرہ پک نہیں کی، اس کے بعد اس نے اپنا نمبر جو تھا وہ بند کر دیا. مجھے اس بات کی خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید میرے گھر والوں نے اسے دھمکایا ہو جب میں گھر سے چلے گئی تھی. یا تو پھر وہ لڑکے کے ارادے نہیں تھے مجھے پتا. اب کیا ہے یہ مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا. اور اب میرے پاس کوئی رہائش وغیرہ بھی نہیں ہے. کانٹیکٹ وغیرہ کیا لیکن مما نے مجھے بہت ڈانٹا وغیرہ. اور پھر مما کہے تھے کہ گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم گھر آئی تو ہم پھر تمہیں مار دیں گے. تو اس وجہ سے میں بھی پھر ڈر گئی، تو پھر میں گھر نہیں گئی. اب اس لڑکے کے لیے میں نے اپنا گھر وغیرہ بھی چھوڑ دیا، لیکن اس نے بھی اب میرا ساتھ چھوڑ دیا. اور مجھے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہ گھر جا سکتی ہوں نہ ہی آگے کہیں جا سکتی ہوں. میں گھر سے تو شادی کے لیے آئی تھی اس لڑکے کے ساتھ، میں اس سے شادی کروں گی، لیکن وہ اب ساتھ چھوڑ گیا تو آگے اب مجھے کچھ کرنا ہی ہے. تو اگر کوئی اچھا سا پرپوزل آپ مجھے دیتے ہیں تو میں اس سے شادی کر لوں گی. مجھے اس بات سے کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کی سیکنڈ میرج ہے یا پھر وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے. مجھے وہ جو بھی مجھے سہارا دے گا میں اس سے ساتھ شادی کر لوں گی. مطلب اس ٹائم آپ کو سہارے کی تلاش ہے؟ جی. تو جو آپ کو سہارا دے گا اس سے آپ نکاح کرنے کے لیے تیار؟ جی. دیکھیں جس سے میں شادی کروں گی وہ اسی کا ہی سب کچھ ہے. وہ زیور وغیرہ وہ پیسے وغیرہ اسی کے. وہ اگر چاہے تو وہ سنبھال کے رکھے، اگر وہ چاہے تو کہیں انویسٹ کرنا چاہتا وہ انویسٹ بھی کر لے. وہ ساری اسی کی ذمہ داری ہوگی. جی. میں جس کے لیے آئی تھی اس نے بھی میرا اب ساتھ چھوڑ گیا. مجھے تو اب سہارے کی ضرورت ہے، تو اگر وہ مجھے نکاح کر کے باہر لے جائیں گے تو میں مطلب صحیح ہے آپ کے لیے، گڈ ہے یہ. جی. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ 19 سالہ انمول موجود ہیں جو کہ ایک لڑکے کے چکر میں آ کے اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں. سارا ماجرا کیا ہے، میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں، ساری کہانی انہی کی زبان انہی سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا انمول بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ نے اپنا ایک اچھا لائف سٹائل ایک لڑکے کے پیچھے چھوڑ دیا، یہ ساری کیا کہانی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میں نے میٹرک میں بہت اچھے مارکس لیے تھے. میرے پیرنٹس مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. جی. انہوں نے میرا ایڈمیشن بہت اچھے کالج میں کروایا، اور میں جو بھی کہتی تھی وہ میری ساری باتیں مانتے تھے. مطلب آپ کی ہر خواہش پوری کرتے تھے؟ جی. اچھا. میری اسٹڈی بہت اچھی جا رہی تھی. وہاں پہ ایک لڑکا تھا، ہماری صرف بات ہوتی تھی اسٹڈی سے ریلیٹڈ. مطلب آپ کی کلاس میں کوئی لڑکا تھا؟ جی. اچھا. اور ہماری صرف اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہی بات ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی بہت گہری ہو گئی. وہاں پہ ایک لڑکی تھی اور وہ بھی اس لڑکے کو لائک کرتی تھی. اچھا. اور جو ہماری دوستی تھی وہ نہ جانے کب پیار میں بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا. تو اس کی باتوں میں کیسے آ گئی؟ مطلب کیا اس نے ایسا آپ کو دکھایا یا کیا کہ آپ اس سے پیار کرنا شروع ہو گئی؟ مجھے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا تھا. وہ اس نے مجھے بہت بڑے بڑے خواب دکھائے کہ ہم گھومیں گے پھریں گے، وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا. اچھا. تو ایسی باتیں اس نے کی تو میں نے بھی اس پہ ٹرسٹ کیا پھر. ٹھیک ہے. اور مطلب آپ کو بھی اس پہ بھروسہ ہو گیا کہ ہاں یہ ساری زندگی مجھے خوش رکھے گا. جی. اچھا. اور پھر اچھا مجھے اگلی بات یہ بتائیں کہ جو آپ کی سہیلی ہے جو اسی لڑکے سے پیار کرتی تھی جس لڑکے سے آپ پیار کرتی تھی، تو آپ کی سہیلی نے کیا کیا؟ اس نے میری فیملی میں بتا دیا. میری فیملی والوں نے کیا بتایا آپ کی فیملی میں؟ کہ یہ اس طرح لڑکے کو پیار کرتی ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ گھومتی بھی ہے باہر. اور پھر باتیں بھی کرتی ہے. جی. اچھا. اور میری فیملی نے پھر لڑکے کی فیملی والوں کو دھمکایا. اچھا. اور پھر میرے سے بھی موبائل وغیرہ لے لیا تھا. مطلب آپ کو بھی گھر بٹھا لیا؟ میری اسٹڈی بھی انہوں نے کہا کہ بس ادھر تک کہ تم نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے گھر بٹھا لیا. میں نے بہت مطلب ان سے کہا کہ میری اسٹڈی ہے، مجھے اپنی اسٹڈی کرنے دے کمپلیٹ. اچھا. تو وہ پہلے مانے نہیں، پھر بہت مشکل سے وہ مانے. اور پھر جب میں کالج گئی وہاں پہ وہ لڑکا نہیں تھا آتا، تو میرے فرینڈس نے بتایا کہ وہ ہٹ گیا یہاں سے. جب اس لڑکے نے کالج چھوڑ دیا اور آپ نے دوبارہ کالج جوائن کر لی، اسٹارٹ کر دی، اسٹڈی اسٹارٹ کر دی، تو دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہوا؟
میرے پاس موبائل وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن اس کا نمبر مجھے آتا تھا. میں نے اپنی فرینڈ سے موبائل وغیرہ لیا، اس پہ میں نے اس کے کانٹیکٹ وغیرہ کیا. پھر اس نے مجھے بہت بڑے خواب دکھائے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تم میرے پاس آ جاؤ اپنی فیملی وغیرہ کو چھوڑ کے، اچھا تو ہم شادی کر لیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ. پھر ہم نے پلاننگ، پھر ہماری باتیں ہونے لگ گئی موبائل پہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے اپنی بعد سہیلی کے نمبر سے بات کرنا لگی. اچھا اور پھر ہم نے پلاننگ کی. اسی لڑکے نے مجھے کہا تھا کہ گھر سے کوئی زیور اور پیسے وغیرہ لے آنا، ہمارے کام آئیں گے وہ. اچھا تو میں نے مما وغیرہ کا سیٹ وغیرہ تھا 10-16 سونا میں نے لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5 سے 6 لاکھ تھے ٹھیک وہ ہے. میں نے لیے، اور کچھ ضروری چیزیں لی، اور پھر میں گھر چھوڑ کے چلے گئی. وہاں جب میں پہنچی وہاں پہ وہ مجھے ریسیو نہیں کرنے آیا. میں نے کافی کالس وغیرہ کی، میسیجز کیے. پہلے تو اس نے کال وغیرہ پک نہیں کی، اس کے بعد اس نے اپنا نمبر جو تھا وہ بند کر دیا. مجھے اس بات کی خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید میرے گھر والوں نے اسے دھمکایا ہو جب میں گھر سے چلے گئی تھی. اچھا یا تو پھر وہ لڑکے کے ارادے نہیں تھے مجھے پتا. اب کیا ہے یہ مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا، اور اب میرے پاس کوئی رہائش وغیرہ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انمول اب اپنا شہر چھوڑ کے ایک انجان شہر میں بیٹھی ہیں، کوئی یہاں پہ آپ کے جاننے والا نہیں ہے، گھر واپس رابطہ کیا کسی سے؟ میں نے پہلے کیا نہیں تھا، لیکن پھر میں نے کیا، مما سے کانٹیکٹ وغیرہ کیا، لیکن مما نے مجھے بہت ڈانٹا وغیرہ. اور پھر مما کہے تھے کہ گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم گھر آئی تو ہم پھر تمہیں مار دیں گے. تو اس وجہ سے میں بھی پھر ڈر گئی، تو پھر میں گھر نہیں گئی. اب مطلب انہوں نے منع کر دیا گھر نہ آنا؟ اچھا اور میں اب گھر نہیں گئی. اب میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے رہنے کے لیے، میرے پاس رہائش بھی نہیں ہے. اور اچھا مجھے یہ بتائیں، چلیں وہ تو آپ کو کوئی رہائش کا بندوبست ہم آپ کو کر دیں گے، لیکن انمول اب گھر بھی واپس نہیں جا سکتی. جس لڑکے کے لیے گھر چھوڑا اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب آنے والی لائف میں کیا کرو گی؟ کیا سوچا ہے فیوچر کے بارے میں؟ کیا بنے گا آپ کا؟ اس لڑکے کے لیے میں نے اپنا گھر وغیرہ بھی چھوڑ دیا، لیکن اس نے بھی اب میرا ساتھ چھوڑ دیا. اور مجھے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہ گھر جا سکتی ہوں نہ ہی آگے کہیں جا سکتی ہوں. اچھا اب آپ گھر بھی واپس نہیں جانا چاہتی، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو مار دیں گے، اور اس لڑکے کے ساتھ بھی اب آپ نہیں جانا چاہتی کیونکہ جس نے آج ساتھ آپ کا چھوڑ دیا وہ آگے کیا ساتھ نبھائے گا؟ ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب آپ میڈیا پہ آ رہی ہیں، ہم نے آپ کو بس سٹینڈ پہ دیکھا، وہاں سے آپ کی داستان سنی، روتے ہوئے دیکھا، آپ سے پوچھی، آپ کی دکھ پوچھا تو آپ نے ہمیں بتایا، اور آج آپ اس میڈیا کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر انمول شادی تو ظاہری بات اب 18-19 سال کی آپ ہو چکی ہیں، شادی کرنے ہی گھر سے نکلی تھی، گھر بسانے نکلی تھی، تو اگر کوئی ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی رابطہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس لڑکی کو میں سہارا دے دیتا ہوں، میں رہنے کے لیے رہائش دے دیتا ہوں، کھانا ملے گا، عزت ملے گی جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، سب کچھ ملے گا، لیکن وہ شرط رکھے جی نکاح کرے گا آپ سے، آپ کے ساتھ پھر آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کرے گا، تو کیا کہتی ہیں؟ میں گھر سے تو شادی کے لیے آئی تھی اس لڑکے کے ساتھ، میں اس سے شادی کروں گی، لیکن وہ اب ساتھ چھوڑ گیا تو آگے اب مجھے کچھ کرنا ہی ہے. تو اگر کوئی اچھا سا پرپوزل آپ مجھے دیتے ہیں تو میں اس سے شادی کر لوں گی. ظاہری بات ہے آپ نے زندگی تو گزارنی ہے نا. جی. اچھا انمول مجھے بتاؤ کہ کس طرح کا شخص چاہیے، کس طرح کا اپنے ہونے والے خامن میں ڈریم مطلب دیکھتی ہو، کس طرح کا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ وہ جس طرح کا بھی ہو، بس مجھے سمجھنے والا ہو، مجھے سہارا دے، مجھے خوش رکھے، اور وہ جہاں سے بھی بلونگ کرتا ہے. مجھے اس بات سے کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کی سیکنڈ میرج ہے یا پھر وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے. مجھے وہ جو بھی مجھے سہارا دے گا میں اس سے ساتھ شادی کروں گی. مطلب اس ٹائم آپ کو سہارے کی تلاش ہے؟ جی. تو جو آپ کو سہارا دے گا اس سے آپ نکاح کرنے کے لیے تیار؟ جی. اچھا انمول مجھے یہ بتائیں کہ جو پیسے اور جو زیور آپ گھر سے لے کے آئی ہیں اس کا کیا کریں گی؟ دیکھیں جس سے میں شادی کروں گی وہ اسی کا ہی سب کچھ ہے، وہ زیور وغیرہ وہ پیسے وغیرہ اسی کے. وہ اگر چاہے تو وہ سنبھال کے رکھے، اگر وہ چاہے تو کہیں انویسٹ کرنا چاہتا وہ انویسٹ بھی کر لے. وہ ساری اسی کی ذمہ داری ہوگی. جی. اچھا انمول مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کوئی آفر دیتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی نکاح کر کے میں اس کو باہر بلانا چاہتا ہوں اپنے پاس، تو کیا کہتی ہیں؟ میں جس کے لیے آئی تھی اس نے بھی میرا اب ساتھ چھوڑ گیا، مجھے تو اب سہارے کی ضرورت ہے. تو اگر وہ مجھے نکاح کر کے باہر لے جائیں گے تو میں مطلب صحیح ہے آپ کے لیے، گڈ ہے یہ. جی. جی ناظرین، انمول کی ساری کہانیاں آپ نے جان لی ہے. ایک لڑکے کے جھانسے میں آ کے اپنے گھر کی خوشیاں برباد کر کے آج باہر سڑک پہ بیٹھی ہیں، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے ان کے پاس،
اور پریشان ہے، گھر بھی واپس نہیں جا سکتی، جس کے لیے گھر چھوڑا اس نے بھی بنانے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا، نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی ایسا شخص جو نکاح کر کے ان کو باہر اپنے پاس بلا سکتا ہے تو اس چیز کے اندر یہ سب سے زیادہ خوش ہیں کہ وہ یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کروا دیں گے۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔